Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta ilahun alimun wa ana abduka jahil as'aluka an tarzuqani ilman nafi'an wa fahman kamilan صفيا حتى أعبدك بعلم لك ولا تهلكني بالجهالة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج باقاعدہ طور پر تقریباً 2 سال کے بعد جامعہ رسول قادریہ مدینہ شریف کا یہ درسی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور جس طرح سے ہمارے بزرگوں کی قدیم روایت رہی ہے، ہمارا یہ سلسلہ درس درگاہ معلیٰ میں حضرت ابو حسین احمد نوری اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خاندان والا شان کے محدث نے آپ کی کتاب النور والبہاء فی اسانید الحدیث و سلاسل الاولیاء، اس کتاب میں جملہ 2 اسانید مشہور ہیں بزرگوں کی اور روات کی اور شیوخ کی، کہ جس کی بنیاد پر سلسلہ برکاتیہ قائم ہے. میں آپ سب کا سب سے پہلے طلباء کا، اساتذہ کا اور درگاہ معلیٰ میں جو زائرین ہیں ان سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت بخشے، اور یقیناً یہ حاضری مقبول اس وجہ سے ہے کیونکہ آج ہم اس کے وسیلے سے یہاں پہ حاضر ہیں. وہ نہ صرف ہمارے سلسلے کے یہ ائمہ ہیں جو ہماری خوش فراہمی کرنا لگے ہیں، بلکہ ہمارا آج اس حاضری کا وسیلہ وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت سورہ حشر میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ جو تمہاری جھولی میں ڈال دے اسے لازم پکڑ لو، اور جس سے تمہیں منع فرما دے اس سے رک جاؤ. اور دیگر مقامات پر قرآن کریم میں جیسے آیا ہے، من یطع اللہ فقد اطاع من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی گویا وہ اللہ کی بات مان چکا. یہ آسان اردو میں صریح ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اور مفہوم پیش کیا. آج جس کتاب سے ہم لوگ اپنے اس مبارک سلسلے کی شروعات کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح. مشکات المصابیح یہ احادیث کا 6 حدیث کی کتابیں ہیں جنہیں ہم سیاح کہتے ہیں. یہ ان کا مجموعہ ہے، یہ گلدستہ ہے جس میں رسول اللہ کے اقوال اور افعال اور رسول اللہ کے فرمودات اور آپ کے اوصاف و شمائل اس کے مرتب حضرت ولی الدین محمد عبداللہ خطیب تبریزی نے جمع فرمائی. سب سے پہلے میں یہاں سے آپ کو حدیث کی اہمیت کا میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں
کہ شریعت اسلامی کے 4 اصول ہیں، جن اصول پر یعنی بنیاد پر شریعت اسلامی قائم ہے وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، قرآن مجید۔ اس کے بعد جو مقام مرتبہ آتا ہے وہ ہے سنت رسول یعنی حدیث نبویہ کا۔ تیسرا مقام ہے اجماع صحابہ اور چوتھا مقام ہے قیاس شرعی۔ یہ چار اصول ہیں شریعت اسلامی کے، جن پر شریعت اسلامی کا گھر قائم ہے۔ اس میں اصل ثانی وہ ہے حدیث، جس کی تعلیم سے ہم اپنی شروعات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی بنیاد وہ رسول اللہ کے آنگن سے پڑی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام سے ہی ہم کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے پہلے نبی بھیجے، اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہر بندے پر واجب ہے۔ یہ تمام باتیں چونکہ ہم کو رسول اللہ نے بتائیں، اس لیے وہ ہمارا مرکز ہے، اور ہم اپنے مرکز سے ہی بات کو کی شروعات کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جو علم ہے، علم حدیث کہتے کس کو ہے؟ درسگاہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مفصل گفتگو ہوگی۔ آج مختصر طور پر میں آپ کے سامنے اس درس میں آپ لوگوں کی ابتدا اس بات سے کروا دوں کہ حدیث کہتے ہیں آسان اردو میں قول رسول کو، فعل رسول کو، اقرار رسول۔ یہ 3 چیزیں، یہ 3 باتیں محدثین نے اور اصولیین نے طے کری ہے کہ ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، حدیث کہا جاتا ہے قول صحابی کو، فعل صحابی کو اور اقرار صحابی کو۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ حدیث کہا جاتا ہے قول تابعی کو، فعل تابعی کو اور اقرار تابعی کو۔ بہت سارے محدثین ہیں، اصولیین ہیں، ان کے یہاں الگ الگ اصطلاحیں چلتی ہیں۔ کچھ اصولیین یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا یہ جو معنی ہے، اس کا معنی و مفہوم اطلاق کرتا ہے محض قول و فعل و اقرار رسول و صحابہ، یعنی رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ کرام، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا اقرار حدیث کہلاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں، ایک اور آپ لوگ اس میں اصطلاح پڑھیں گے اس کے اصول میں، اس فن کے، اسے کہتے ہیں اثر، حمزہ تا را۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اصولیین نے آپ کے اس مقدمے میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موافق الاطلاق کا مقدمہ ہے، آپ اس کے اندر مفہوم یہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ پڑھ لیں گے کہ اثر کہتے ہیں جو روایات تابعین سے آئی، اسے اثر کہتے ہیں۔ مگر محقق قول یہی ہے، متحقق بات یہی ہے کہ چاہے وہ لفظ حدیث ہو یا وہ لفظ اثر ہو، یہ سب کا سب جو ہے مترادف ہے، یہ ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائے معصورہ، ادعیائے معصورہ، یعنی رسول اللہ علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں انہیں ادعیائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ معصورہ کی اصل کیا ہے؟ وہی اثر۔ سمجھ گئے آپ کو؟ ٹھیک ہے صاحب۔ تو اب یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے مرتب ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی، اس کو ایک بات سمجھ لیں، ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ یہ کتاب حضرت امام بغوی نے کتاب مرتب کی تھی جس کا نام ہے مصابیح السنہ، یہ اصل میں اس کتاب کے اندر اضافہ کر کے اس کی تجدید ہے۔ یہ کتاب اس کا امام بغوی نے جو مصباح السنہ ترتیب دی تھی، اس مصباح السنہ کے اندر معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بلا ذکر راوی، اور یعنی جس نے رسول اللہ سے بات سنی، جو سلسلہ چلا، بلا ان سے سنے ہوئے جو ہے ان کا ذکر کرے ہوئے امام بغوی نے
نفس حدیث اس کے اندر نقل فرما دی. حضرت خطیب تبریزی نے اس بات کا اہتمام کیا کہ باقاعدہ اس کو ایسے ابواب پہ اس کی تفسیر کو پیش کرے اس کتاب کی، جس سے ایک سسٹم کے مطابق رسول اللہ کی حدیث سامنے آ جائے. اسی وجہ سے جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بغوی نے اس کتاب میں 3 لیول پر 3 منزلوں پر جو ہے وہ روایتوں کو اس میں ترتیب کیا ہے. پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل میں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ سیاح کی جو سیاح سبتان ہیں، جس میں 4 جو سنن کہلاتی ہیں، سنن الاربع، جیسے ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی الصغریٰ ہے، تو یہ کتابیں ان کا مرتبہ 2nd نمبر پہ رکھتا ہے. پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ پہلا مرتبہ ان کے نزدیک اکثر بخاری کا ہے. اکثر بخاری کو یہ نقل کرتے ہیں، امام بخاری کی روایت کو، پھر اس کے بعد امام مسلم، اور اس کے بعد پھر جو تیسرا مرتبہ ہے اس پر یہ ان کو کہتے ہیں حسان، یعنی جو حسن درجے کی حدیثیں ہیں ان کو تیسرے نمبر پہ درج کرتے ہیں. سب سے پہلے مرتبے پہ ان کے یہاں جو آپ دیکھیں گے وہ اکثر وہ روایتیں ہیں جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے. دونوں کے یہاں اس کا مفہوم پایا جاتا ہے. ان کے راوی الگ الگ ہوں گے مگر مفہوم میں حدیث جو ہے دونوں کے یہاں یکساں ہے. ایسی حدیثوں کو جو دونوں اماموں نے روایت کیا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ حدیث. انہیں متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے. آپ لوگ طلبہ ہیں، الحمدللہ آپ لوگوں نے جو راستہ چنا ہے یہ راستہ بہت کٹھن راستہ ہے. آپ کی منزل جو ہے بہت نورانی ہے مگر راستہ بہت کٹھن ہے. یاد رکھیے گا اس راستے میں جب آپ چلیں گے آگے تو آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں کا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کبھی کھانے میں مشکل، کبھی آرام میں آسائش میں مشکل، کبھی کسی طرح کی مشکل صحت کی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ راستے کو نہ دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو منزل پہ نظر رکھنا ہے. کیونکہ میں آج اس حدیث کے درس میں صرف ایک امام کی مثال آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس راستے کی منزل پہ جو پہنچ جاتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. حدیث کے بہت بڑے امام جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جن کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ. بہت بڑے محدث، اور اتنے بڑے محدث کہ جب یہ 16 سال کے تھے تو ان کے سامنے بغداد کے فقہاء اور متکلمین اور اصولیین ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا کرتے تھے. 16 سال کی عمر میں بخاری. اللہ اکبر. تو یہ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو سب سے پہلا بنیادی اصول جو ہے جسے ہمیں اپنے دل و دماغ میں بالکل پیوست کر کے رکھ لینا ہے وہ یہ ہے کہ جس راہ پہ ہم نکلے ہیں اس راہ پہ ہمیں سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے دعا. کس کی دعا؟ ماں باپ کی دعا. ماں باپ کی، والدین کی دعا سب سے پہلی چیز ہمیں درکار ہے. کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں، اپنی آٹوبایوگرافی میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میرے آنکھوں کا نور چلا گیا، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، میں نابینا ہو گیا. میری ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، میری ماں سجدے میں گئی، دعا کرتے کرتے، روتے روتے، گریہ اوزاری کرتے کرتے میری ماں کی آنکھ لگ گئی. خواب میں اس نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو تشریف لے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خلیل نے یہ مژدہ دیا میری ماں کو کہ تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کے وجہ سے لوٹا دی. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا معاملہ یہ تھا کہ میں حدیث کی کتابیں میں ترتیب دیتا تھا، میں رسول اللہ کی حدیث کو نقل کرتا تھا
اور نہ میرے پاس کوئی قندیل ہوتی تھی، نہ میرے پاس کوئی موم بتی ہوتی تھی، نہ کوئی لالٹین ہوتی تھی، بلکہ چاندنی رات میں بیٹھ کر میں تحریر کیا کرتا تھا۔ وہ معاملہ تھا اس نور کا جو میری آنکھوں کو اللہ نے میرے ماں کی دعا کی وجہ سے لوٹایا۔ یہ امام بخاری ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے بچوں، میں چاہتا ہوں، اور میں ہی کیا ہر استاد چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے ایک جہان اس سے فیض پائے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ جب ان کی ابتدا ماں کی دعا سے ہوئی تو ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوا جو میں نے آپ سے کہا کہ 16 سال کی عمر میں جب یہ بغداد پہنچے، اور بغداد پہنچنے کے بعد وہاں پر بہت سارے محدثین اور فقہاء میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ صاحب ایک ایسا محدث آیا ہے یہاں پر جو فن حدیث میں وہ ملکہ رکھتا ہے۔ تو لوگوں میں آپس میں چینی گوئیاں شروع ہوئی، کیونکہ اکثر جو حسود ہوتا ہے، جس کے اوپر حسد کیا جاتا ہے، وہ کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس کے پاس علم، جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو بہت سارے حاسدین انہوں نے آپس میں چینی گوئیاں کرنا شروع کی کہ بخاری ایسا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، چل کے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو امام بخاری کو لوگوں نے دعوت دی کہ آپ ایک مجلس حدیث قائم کریں، اور اس مجلس حدیث میں ہم اور آپ سب جمع ہوں گے، اور ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کریں گے، اور آپ کو اس کی وضاحت کرنا ہوگی، اس کی سند کی اور اس کے متن وغیرہ، اس کی تشریح آپ کو کرنا ہوگی۔ بخاری نے دعوت کو قبول فرمایا، محفل جمع ہوئی۔ اب صاحب اس کے اندر سمرقند کے لوگ، بخارا کے لوگ، اس کے اندر حجازی جو ہے علماء، سارے علماء جمع ہوئے، اور سب علماء نے مل کر پھر بخاری تقریباً داوی کہتا ہے کہ 100 علماء اور محدثین اور فقہاء ان کے سامنے بیٹھے بخاری ان کے سامنے، اور صاحب انہوں نے پھر کیا کرنا شروع کیا کہ جیسے یہاں سے پہلا راوی ہے، اس نے روایت کری، اور روایت کر کے اس نے جتنے راوی تھے حدیث کے، اگر وہ حدیث بخارا کے کسی شیخ نے کسی سلسلے نے بیان کی تھی تو انہوں نے بخارا کے سند کو بدل کر سمرقند کی سند کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے راوی نے بیان کی تو انہوں نے سمرقند کا اگر راوی ہے تو انہوں نے حجاز کا راوی اس کی جگہ نقل کر کے حدیث کو بیان کر دیا۔ اس طرح سے 1 سے لے کر 100 نمبر تک جتنے لوگ تھے انہوں نے سند بدل بدل کے روایت کو بیان کیا مطلب، اور جب ایک عالم حدیث بیان کر کے خاموش ہوتا تو بخاری اس کے جواب میں کہتے ما عرفت هذا، میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ کیا ہے حدیث میں نہیں جانتا۔ تو سب آپس میں دل میں مسکراتے کہ دیکھو اتنے بڑے محدث کہلاتے ہیں، اور ان کو یہی نہیں معلوم کہ ہم نے جو ہے وہ تحویل سند کیا ہے، ہم نے سند کو بدل کے جو ہے پیش کیا ہے۔ بس یہ جب معاملہ 100 لوگوں کا ہو چکا تو بخاری پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تو نے فلانی حدیث بیان کی تھی، اور یہ راوی تو نے بیان کیے تھے، یہ سند میں نہیں پہچانتا، کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کی سند کے راوی یہ ہیں۔ اور اس طرح سے پہلے سے لے کے آخر تک بخاری سلسلہ وار سند درست کرتے ہوئے اور اصلاح کرتے ہوئے چلے گئے۔ تب لوگوں نے یہ جانا کہ بخاری کس ہستی کا نام۔ تو حضرات اس مقام و مرتبے تک پہنچنے کے لیے امام بخاری نے انتھک محنتیں کی۔ انہوں نے سب سے پہلی بات اس فیلڈ کے اندر استقلال، آپ کو ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے، آپ کو ہر دشواری کے سامنے کہنا ہے کہ میں اس راہ کو نہیں چھوڑنے والا۔ آپ سے بار بار دشواریاں اور مشکلات یہ آپ کی طرف آئیں گی اور آپ کو آپ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کریں گی، مگر آپ کو اپنے قدم کو ثابت رکھنا ہے، آپ کو اپنے قدم کو قائم رکھنا ہے۔ آج جس درگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں پہ یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے علماء یہاں پر تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، یہ تمام انہوں نے بڑی دشواریوں کا سامنا کیا،
اس کے بعد ان کو آج وہ مرتبہ ملا کہ ایک عالم ان کے دربار میں آتا ہے ان کے بارگاہ سے فیض پانے. یہ وجہ تو میں انشاءاللہ یہ تو میری چھوٹی سی ایک مختصر تقریر تھی اس سلسلے میں جو میں نے آپ کو بتائی، اور باقی انشاءاللہ درس میں فنی گفتگو ہوگی. اللہ اس کے رسول نے چاہا پہلا صفحہ کھول لیجیے اور پہلے صفحے پر جو ہے میں عمر بن خطاب کی ایک حدیث ہے اس سے میں شروعات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کے سلسلے میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ دو باتیں ہیں حدیث کے جو پڑھنے پڑھانے میں، دو باتیں حدیث کو پڑھنے پڑھانے. ایک ہے قراءت الشیخ اور دوسری ہے قراءت علی الشیخ. قراءت الشیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ شیخ استاد حدیث کو بیان کرے اور شاگرد طالب اس کو سماعت کرے، اسے کہتے ہیں قراءت الشیخ. اور قراءت علی الشیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ استاد سنے اور اس کے سامنے طالب اور سالک بیان کرے حدیث کو، اور پھر اگر اس کے اندر کوئی خامی یا غلطی اس کی بیان کرنے میں واقع ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کرے. یہ قدیم طریقہ ہے پیری مریدی کا، چونکہ ہم لوگ خانقاہ میں موجود ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قدیم طریقہ ہے پیری مریدی کسے کہتے ہیں. پیری مریدی در اصل قراءت الشیخ اور قراءت علی الشیخ کا دوسرا نام. سمجھ لیں، پیری مریدی وہ دعا تعمیر والا معاملہ نہیں جو آج کل رائج ہے. پیری مریدی کا مطلب ہوتا ہے قراءت علی الشیخ اور قراءت الشیخ. تو آج الحمدللہ ہم اس خانقاہ میں اس قدیم پیری مریدی کے طریقے کی تجدید کر رہے ہیں اور اس کو دہرا رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے چلتا ہے، ان بزرگوں سے چلتا ہے. تو آج ہم لوگ قراءت الشیخ پہ کی منزل میں ہیں. آج ہم پڑھیں گے اور آپ سنیں. اور ایک بات میں اور بتا دوں، ایک بات آپ بچوں کو اور بتا دوں کہ پیر اور مرید کا معاملہ یہ ہے، بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ جو پیر ہے وہی مرید ہے اور جو مرید ہے وہی پیر. میرے جملے کو آپ لوگ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ پیر جو ہے وہی مرید ہے اور مرید جو ہے وہی پیر. اس جملے کو آپ لوگ تا دم حیات اس کو آپ یاد رکھیے گا. کیوں معلوم ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک مقام و مرتبے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم عقل کل ہو گئے، مگر وفوق کل ذی علم علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے، قول حق ہے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم والے کو رکھا ہے. سمجھ لیں، حقیقت میں علیم و خبیر تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. باقی رہا اگر آپ یہاں تک کہ انبیاء اور رسول ہیں ان تک نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کل عالم. وہ لوگ بھی یہی کہتے رہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جتنا بتایا ہے ہم اتنا جانتے ہیں اس کے بتائی سے، اور یہی ہمارے عقیدے کا مین پہلو ہے. تو حضرات گرامی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کسی مقام و مرتبے پہنچ جاتا ہے اس کے پاس متقدین کا ایک حلقہ ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمیں سیکھنے کو اور پڑھنے کو کچھ نہیں رہ گیا. مگر جو اصولی ہوتے ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے شریعت کا اصول پڑھا ہے، جو باقاعدگی کے ساتھ درسن جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. دو بڑے امام ہیں اسی فن کے دو بڑے امام ہیں. ایک کا نام ہے محمد بن عبداللہ، حضرت ابو محمد اسماعیل بخاری، اور دوسرے ہیں ابو عیسیٰ ترمذی. یہ دونوں بزرگ کیسے معلوم ہیں؟ بعض روایتیں بخاری نے ترمذی سے لی ہیں
اور بعض روایتیں ترمذی میں بخاری سے لی، سمجھ رہے بات؟ تو کیا اس سے معلوم ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب طلب کرنے کا وقت آئے تو اس وقت انسان کو آر نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ نہیں صاحب ان کو تو ہم نے پڑھایا تھا، اب ہم ان سے کیا کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک جمعدار رہتا تھا، صفائی کرمی رہتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، جن کے ماننے والے اس وقت اہل سنت کے اکثریت دنیا بھر، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نکل کے روز صبح میں اس کو سلام کرا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اسے سلام کیوں کرتے؟ یہ تو بہت ہی گرے درجے کا انسان ہے، یہ لو کلاس کا آدمی ہے، تو آپ اس کو سلام کیوں کرتے ہیں، آپ اس کو احترام کیوں کرتے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا، میں باہر نکلا، اس سے باہر نکل کے پوچھا سیدی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں نے وہ مسئلہ بیان کیا کہ بھائی اس مسئلے میں پھنسا ہوا۔ اس نے کہا سیدی اس میں کیا ہے؟ اس نے فوراً اس کا حل پیش کر دیا، کہنے کہ وہ مسئلہ میرا سلجھ گیا، اور جب مسئلہ میرا سلجھ گیا تو اس مسئلے میں یہ میرا شیخ ہو گیا، اس مسئلے میں یہ میرا شیخ ہو گیا۔ میرے استاد گرامی حضرت حکیم منیر احمد دریابادی فلنگی مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے ہی جیسے آپ اور ہم آج جمع ہیں، اسی طرح ایک دن درسگاہ میں وہ مجھے پڑھا رہے تھے، تو کوئی مسئلہ آیا، انہوں نے پوچھا بیٹا ایک بات ہے، تو میں نے مجھے ابھی میرے دماغ میں نہیں ہے، ہمارا کوئی مسئلہ تھا، تو میں نے اس میں کہا حضور یہ شاید ہو سکتا ہے اس طرح سے، کہنے لگے واہ اس معاملے میں آپ ہمارے مرشد ہو۔ شاگرد سے کہا ہوں، تو یہاں سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ آج آپ شاگرد ہیں، کل آپ استاد ہوں گے، مگر کبھی بھی حصول کے لیے آپ دل میں دماغ میں آر نہ لائیے، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے وہ علم حاصل کرے، اسے علم حاصل کرنا ہے، اور جس کا کہتے ہیں نا کہ جس کا پیالہ خالی رہے گا، جب بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ، ہم نے اپنے ان شیوخ سے سنا کہ یہ فرماتے تھے کہ مرید کون ہوتا ہے، مرید فیض کب پاتا ہے، مرید درگاہ پہ آ کے فیض کب پاتا ہے؟ کہنے لگے جب تم درگاہ میں جاؤ اپنے برتن اور پیالے کو خالی کر دو، ہم کچھ نہیں ہیں، تب جا کر تمہارا برتن یہ بھریں گے، اور اگر اپنا برتن پہلے سے ہی بھرا ہوا لے کے جائے، جو بھرا ہوا گھڑا ہوتا ہے پانی کا، کیا آپ اس کے اندر اور پانی ڈال سکتے؟ نہیں ڈال سکتے نا۔ اسی طرح معاملہ علم کے حصول کا ہے، فیض کے حصول کا ہے، کہ اگر آپ فیض حاصل کرنے کسی دربار میں گئے اور آپ کے اوپر انانیت کا آپ کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہے، تو کبھی بھی آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہمیشہ تواضع کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ انسان کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رسول اللہ علیہ السلام کا قول جس کو نقل کیا خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے منبر پہ ایک دن بیان فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے، جیسے انہوں نے مثال دی، اس کی وضاحت فرمائی کہ جس طرح سے ایک شخص نے ہجرت کی، اب اس کی ہجرت کرنے کا سبب کیا رہا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، کہ یا تو وہ گناہوں سے دور ہو کر، کسی جگہ پر بہت زیادہ گناہ واقع تھے تو اس جگہ سے پریشان ہو کر وہ دوسری جگہ
منتقل ہوا تاکہ دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے. یا اس کی دوسری نیت کہ اگر اس جگہ جہاں وہ منتقل ہو رہا تھا وہاں پہ کوئی عورت ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہجرت اس عورت کے نکاح کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے اس کی نیت. اگر وہ دنیا سے دور ہو کر اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کو ثواب ویسے ہی ملے گا. اور اگر وہ کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دور ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ اس کا ویسے ہی ہوگا. دنیاوی فائدہ ملے گا لیکن اللہ کی طرف سے اس کا اجر نہیں ملے گا. یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ، امام اہل سنت، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دین کا یہ چوتھائی حصہ ہے نیت کا درست ہونا. اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کا چوتھائی دین محفوظ ہوگا. اس کے سلسلے میں اس کی جو فقہی گفتگو ہے انشاءاللہ وہ درسگاہ میں ہوگی. کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں امام شافعی کے یہاں بول کے نیت کرنا یہ فرض ہے. ہمارے یہاں بول کے نیت کرنا فرض نہیں. دل میں آپ نے کہہ دیا تو آپ کا عمل درست ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے فقہا اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عمل پہ ملنے والے ثواب کا دارومدار نیت پر. سمجھ لو بات کو. یہ ہمارے فقہاء حنفیہ اسی پر تفریحات کرتے ہوئے جو ہمارے فقہاء ہیں اس حدیث کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، تیز بارش ہوئی، موسلا دھار، وہ پورا بھیگ گیا. تو اب نفس عمل وضو اس سے ثابت ہو. یعنی اب اگر اس کو وضو کرنے کی وجہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی اعضاء وضو میں دھونے کے لیے فرض تھا جو اعضاء اربع ہیں، چہرہ ہے، کونیوں تک ہاتھ ہے اور نسا ہے اور پیر کا دھونا شرابور ہو گیا تو اس کو کیا وضو کی حاجت. مگر امام شافعی کے یہاں وضو کی حاجت ہے، اس کا وضو نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں عمل اسی وقت درست ہے جب بندے نے نیت کی ہو کہ مجھے وضو کرنا ہے. سمجھے اس بات کو؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تعلیمی راہ میں ہر آسانی فراہم فرمائے اور ہمیں علم نافع اللہ رب العزت رضیت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشائخ کرام کو خیر ہمیں اپنے دین کی خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فسخر یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخر نادے علیا مظہر الاداء فجده عونا لقى في النبات كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.